کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے 2024۔ جنوری کی یہ 26ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں ہمارا جو وطن عزیز ہے، پیارا پیارا ملک ہے، جسے ہم اور آپ بھارت بھی کہتے ہیں، ہندوستان بھی کہتے ہیں، انڈیا بھی کہتے ہیں، کئی ناموں سے ہم اسے یاد کرتے ہیں، اس تاریخ میں دستور اور قوانین نافذ کیے گئے اور اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ 1947 میں اللہ پاک نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے میں جہاں اوروں نے قربانیاں دی ہے، وہیں پر بڑھ چڑھ کر ہمارے مسلمانوں نے اور بالخصوص علماء اہل سنت نے بڑی عظیم قربانیاں پیش فرمائی ہے اور اس ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم بربریت اور غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی دولت کو پیش کیا، اپنے بیوی بچے اور اپنے گھر والوں کی قربانی کو بھی پیش کیا ہے، تب جا کر کے ہندوستان یہ آزاد ملک ہوا ہے اور یہ جمہوری ملک ہے۔ اور جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب پر کھل کر کے وہ عمل کر سکتا ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے فتن و فساد سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں اور درگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہی ملک ہے کہ اسی ملک کو میں اسلام پھیلانے کے لیے سلطان الہند غریب نواز سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں ہند جا کر کے میری خوشبو کو پھیلانا ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے آج بھی آرام فرما ہے اور قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے۔ ہندوستان اس کے 15 اگست کے حوالے سے اور علماء کی قربانی کے حوالے سے اور 26 جنوری اور اس کے قوانین اور دستور اور آئین کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے 1 گھنٹہ کتابوں کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے۔ آج چونکہ خلیفہ چہارم داماد رسول شیر خدا فاتح خیبر حضرت سیدنا سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت ہے کل، یعنی جمعرات، تو میں نے چاہا کہ انہی کے متعلق چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہم ان کی زندگی کے کچھ پیغام کو اور ان کی زندگی کے کچھ انمول تحفوں کو سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرات گرامی، تمام صحابہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب قدیر جل جلالہ واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ خوشخبری
ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے پارہ نمبر 26 سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی نرم دل ہیں، بہت ہی نرم دل ہیں۔ وہ کتنے نرم دل ہیں؟ تو اس حوالے سے سینکڑوں واقعات کتابوں میں آج بھی اوراق میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے، اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جتنے بھی ایمان پر ثابت قدم ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دوست اور مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ہم ان کے مددگار ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر رب نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر رب نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر صحابہ کرام کے فضائل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، نبی نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان میں سے جس کسی کا بھی دامن تھامو گے تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں تمام مطلقاً صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، خاص طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی آپ نے جا بجا مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت امام احمد فرماتے ہیں جتنی حدیثیں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، شیخ امام احمد فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں رسول اللہ نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ جا بجا مقامات پر ایک مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں جو ام المومنین اللہ کے محبوب کی محبوبہ سے یہ حدیث مروی ہے، یعنی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابا حضور کیا بات ہے کہ آپ اکثر و بیشتر یوں پکڑ کر کے مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں، جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ ابو بکر صدیق مولا علی کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں؟ تو جب بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ابا حضور کیا بات ہے
کہ آپ اکثر و بیشتر مولا علی کے سامنے، علی مرتضیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر گھر کر کے ان کے نورانی چہرے کو آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری بیٹی عائشہ میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ یا النظر فی وجہ علی عبادہ، کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں علی کے چہرے کو اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ مولا ان کے چہرے کو دیکھنے کی بنیاد پر مجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں، علی کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے، بلکہ اور احادیث میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور علی سے بات کرنا بھی عبادت ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مولا علی کی بات کر رہے ہیں۔ ارے مولا علی تو سید السادات ہیں، مولا علی تو سید الاولیاء ہیں، اور تمام ولیوں کو ولایت انہی کے در سے پڑتی ہے۔ وہ تو وہ ہیں۔ ایک عام عالم باعمل کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم باعمل کی صحبت اختیار کی پس پردہ اس نے اپنے نبی کی صحبت اختیار کی، اور جو دنیا میں نبی کے ساتھ بیٹھا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے نبی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ جب ایک عالم باعمل کے ساتھ بیٹھنا ثواب، جب ایک عالم باعمل کے صحبت میں اختیار کرنا ثواب، جب ایک عالم باعمل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کرنا ثواب، جب ایک عالم کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، تو سوچئے مولا علی کے چہرے کو دیکھنے میں کتنا اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے میں دیکھنا یا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے اور ثواب ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند و بالا، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آئیے حضور سے ان کی کیا نسبت ہے، ان کا تعلق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود سید الاولیاء ہیں، سید السادات ہیں۔ ان کی جو بیوی اور زوجہ محترمہ ہے فاطمہ الزہرا، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ دنیا میں تو تمام عورتوں کی سردار ہیں، لیکن جنت میں بھی تمام عورتوں کی وہ سردار ہیں۔ ان کی بیوی یہ ہے، اور پھر مولا علی کے دو بیٹے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بیٹے کا عالم یہ ہے کہ وہ سید الاصفیاء ہیں، امام حسن مجتبی سید الاصفیاء ہیں، اور چھوٹے بیٹے کا عالم یہ ہے کہ وہ سید الشہداء ہیں۔ کیا ہیں؟ سید الشہداء ہیں۔ سوچئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، نبی کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی چچازاد بھائی ہیں۔ اور پانچویں اور ساتویں بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اب آپ ذرا سوچئے، جو خود سید الاولیاء ہو، جن کی بیوی تمام عورتوں کی سردار ہو، جن کے بڑے بیٹے سید الاصفیاء ہوں، جن کے بیٹے سید الشہداء ہوں، اور جو رسول اللہ کے داماد ہوں، جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہوں، چچیرے بھائی ہوں، اور جو رسول اللہ کے دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہوں، اس علی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، ہے نا؟ اس علی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سروں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی حرکت دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ مولا علی کی شان بہت بلند و بالا، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاؤں ان کی شان کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ ہے جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے علاوہ
باقی تقریباً ہر غزوے میں اور ہر جنگ میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ چلو جنگ میں چلتے ہیں، جناب علی سے نہیں فرمایا اور جناب علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ تو منافقین نے کچھ تانا مارا، کچھ برا بلا کہا، دیکھو محمد الرسول اللہ نے مولا علی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قافلہ تھوڑا مدینہ چھوڑ کر آگے نکل چکا تھا، مولا علی سواری پر سوار ہو کر کے فوراً قافلے میں مل گئے۔ نبی پاک نے جب مولا علی کو دیکھا تو فرمایا علی تم یہاں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے مدینے میں چھوڑ دیا ہے۔ تو منافقین نے تانا مارنا شروع کیا ہے کہ محمد نے علی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، تو اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ سنیے مولا علی کی شان کیا ہے۔ نبی نے فرمایا علی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم میرے لیے ویسے بنو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، البتہ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اے علی ہم سب جنگ میں جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے تو اپنا خلیفہ اور نائب حضرت ہارون کو بنا کر کے جاتے تھے، اور آج ہم سب جنگ میں جا رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں میں نے مدینے کی تمام عورتوں اور بچوں کا تمہیں اپنا حاکم اور خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں۔ تو جیسے موسیٰ اپنا خلیفہ ہارون کو بنا کر کے جاتے تھے، آج میں اپنا خلیفہ اور حاکم جو ہے نا تمہیں بنا کر کے جا رہا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات جناب مولا علی نے سنی، فرمایا اب منافقین چاہے کچھ بھی کہیں، اب میں حضور کے واپسی تک مدینے کا خلیفہ بن کر کے ان عورتوں کے بچوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنیے مولا علی کی شان کیا ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں، مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور فرمایا دو صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور فرمایا آج سے تم ان کے بھائی ہو اور تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو اور یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تمام صحابہ کو نبی نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سارے صحابہ ختم ہو گئے، مولا علی بچے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کمرے میں تشریف لے گئے، حضرت مولا علی بھی پیچھے روتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کہا میرے نبی نے مولا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جناب علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینے کے تمام صحابہ کو تو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا؟ تو نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم کسی اور کے نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ان کے مناقب ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم ان کے علم کی طرف چلتے ہیں۔ مولا علی داماد رسول ہونے کے باوجود، خلیفہ چہارم ہونے کے باوجود، فاتح خیبر ہونے کے باوجود، شیر خدا ہونے کے باوجود علم کا کمال کیا تھا؟ اللہ علم کا کمال کیا تھا؟ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ میں عالم کورس میں پچھلے 10 سال سے کتاب پڑھا رہا ہوں عربی ادب کی، جس کا نام ہے مجانی الادب۔ اس کے اندر دیکھیں حضرت علی نے کیا بڑی پیاری بات فرمائی ہے علم کے حوالے سے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لیس زوال۔ حضرت علی نے فرمایا کیا مطلب اس کا؟ مولا علی فرماتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم یتیم عام طور پر کس کو کہتے ہیں؟ اور حقیقت میں بھی یتیم وہ ہے کہ جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو لیکن وہ بچہ نابالغ ہو۔ ورنہ اگر یوں دیکھا جائے کہ جن کے باپوں کا انتقال ہو گیا وہ سب یتیم ہیں تو دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں یتیم نظر آئیں گے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ بچہ ہو
اور اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، یعنی انتقال ہو گیا ہو، ویسا بچہ یتیم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے، جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے، ایسا بچہ یتیم ہے۔ اور اس مولا علی کے قول کی روشنی میں، اس قول کی روشنی میں اگر اپنے معاشرے میں ہم تلاش کریں گے تو نہیں تو 80% لوگ ہم کو یتیم نظر آئیں گے۔ یہ مولا علی کا قول ہے، وہ آدمی یتیم ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے، اور آج حال یہی ہے، علم سے بھی دور ہے اور ادب سے بھی دور ہیں۔ پھر شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، بلکہ خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ علم و جس کے پاس بے پناہ علم اور ادب ہے، اسے آپ 15 میٹر کا کپڑا پہنا کر کے کہیں بٹھا دیجئے، اور جو بالکل ان پڑھ اور جاہل اور گنوار ہے اسے 1000 روپے کا کپڑا بٹھا کر کے دوسری طرف بٹھا دیجئے، قوم جہاں جائے گی اسی کے پاس جائے گی جس کے پاس علم و ادب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجعال مال، فرمایا اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے جس کو جو جو دیا ہے نا ہم راضی ہیں، اللہ نے جس کو جو جو تقسیم فرمایا ہے سب ہم راضی ہیں۔ ردینا قسمت الجباری فینا، اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَيْسَ زَوَالٌ، اس لیے کہ مال تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے کسی فقیہ اور محدث نے فرمایا ہے کہ اگر علم ہو تو وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور مال ہو تو آپ کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ مال اور علم میں فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت آپ کریں اور علم آپ کی حفاظت کرے۔ خیر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ کتنا علم تھا حضرت مولا کائنات کے پاس، سنیے مثالوں کے ذریعے سنیے۔ بلبل سدرہ ہیں، روح الامین ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کے سامنے آئے اور آ کر کے کہا او علی مرتضیٰ، تمہارے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ علم کا دروازہ ہیں اور بے پناہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمائی ہے، تو کیا آپ اپنے علم سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا جبرائیل کہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت مولا علی نے زمین کی طرف دیکھا، ساتوں طبق دیکھے، جبرائیل کہیں نظر نہیں آتے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جبرائیل نظر نہیں آتے۔ پیچھے دیکھا، جبرائیل کہیں نظر نہیں آتے۔ اور دیکھ کر کے فرمایا جبرائیل نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ پیچھے ہے، یوں لگتا ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو، یوں لگتا ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ ارے سوچیے آپ کہ جس کی نگاہ ولایت سے جبرائیل پوشیدہ نہیں ہے تو اس مولا علی کے آقا سید الانبیاء سے کائنات کا ذرہ ذرہ کیسا پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مولا علی کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، اس یہودی نے آ کر کے کہا اے علی مرتضیٰ، علی بن ابی طالب، اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دینا تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ میرے سوالوں کے جوابات دے دیں۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ یہ بتائیے دنیا کا وہ کون سا ایسا مرد ہے نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا دنیا کی وہ کون سی عورت ایسی ہے نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے؟ تیسرا سوال، دنیا کا وہ کون سا ایسا مرد ہے جس کا باپ تو نہیں لیکن ماں تو ہے؟ دنیا کا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں ہوتے ہیں؟ پھر چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کیا اگر میں بتا دوں تو اسلام لے کر کے آؤ گے؟ کہا پکا لے کر کے آؤں گا، اس لیے کہ میں نے تورات میں اس کے جوابات پڑھے ہیں، اگر آپ واقعی جو ہے نا وہ حق پر ہیں تو ان کے جوابات بھی آپ عطا کریں گے۔
تو مولا علی نے مسکرا کر کے فرمایا سنو، دنیا کا وہ مرد نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے وہ جناب آدم علیہ السلام ہے، کہ حضرت آدم کو رب نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا، جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی ہے، جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے فرمایا وہ خاتون جس کو رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بائیں فصلی کو ملنے کا حکم دیا گیا اور پھر حضرت آدم کی بائیں فصلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور دنیا کا وہ مرد جس کو رب نے بغیر باپ کے عورت کے ذریعے پیدا فرمایا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ حضرت مریم کے ذریعے سے بغیر باپ کے اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر تو نے سوال کیا ہے کہ وہ دو دشمن کون سے ہیں جو کبھی جو ہے دوست نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا وہ دن اور رات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون سے ایسے دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے، آپ نے فرمایا وہ دوزخ اور جنت ہیں۔ جیسے آپ نے یہ جوابات عطا فرمائے وہ یہودی فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ پھر سنیے مولا علی کا علم کیا ہے، علم کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم جو ہے نا وہ تورات اور زبور اور انجیل میں بیان فرمایا ہے، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل کا تمام علم نچوڑ کر کے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ اور قرآن کا سارا علم اللہ نے نچوڑ کر سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ فرماتا، صرف سورہ فاتحہ نازل فرماتا، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہوتی، ایک سورت کافی ہوتی۔ قرآن کا سارا علم اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے، اور با کا تمام علم اس نقطے میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس نقطے کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، مولا علی کئی علماء نے اس کو بیان کیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ ان کتابوں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ اتنا علم اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے۔ اور کتنا علم مولا علی کو اللہ نے عطا فرمایا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے فقہاء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ پورے جماعت صحابہ میں، پورے جماعت صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ تو مجھ سے پوچھ لیں، سوائے مولا علی کے، کہ مولا علی کہا کرتے تھے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، قیامت تک کے حالات میں تمہیں بتا دوں گا۔ اتنا علم اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر بعض فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ پورے مدینۃ المنورہ میں یہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں، میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں، علی سے بڑھ کر کے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ کیا علم تھا مولا علی کے پاس؟ سنیے، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جب فیصلے میں میرے درمیان عدالت میں علی نہیں ہوتے ہیں نا تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، وہ عمر کے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ حالانکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا، نبی فرماتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ وہ عمر کہتے ہیں جب فیصلے میں عدالت میں علی نہیں ہوتے ہیں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ ایک وہ ان کی سوچ ہے، اور آج جماعت والوں کی سوچ کیا ہے؟ جماعت میں فیصلے میں مولانا بیٹھے، حضرت آپ تشریف لے چلیں، حضرت آپ گھر چلیں، ہے نا، تاکہ مولوی صاحب، امام صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ سنا نہ سکیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا، نہیں حضرت یہاں قرآن اور حدیث اور شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنے جائیں گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا، مارا ماری ہو جائے گی، جو کا تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ایسا ہی صحیح ہے۔ لوگ جو نا وہ شریعت کے مسئلے کو یہ کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب اس کو ہوگا جو غلط فیصلے کرتا ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر ابن خطاب یہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آپ تشریف لے چلیں، کوئی بھی فیصلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، سب کی بات نہیں الا ماشاء اللہ، خلا کا مسئلہ ہو، ایلا کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، اور نکاح کا مسئلہ ہو، زمین اور جائیداد کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جب نزاع ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ہمارے قوم کے ذمہ داران حضرات کہہ دیتے ہیں
ہاں تم ایک کام کرو، یہ بیوی کو یہ 2 دکانیں دے دو، اس کو جو ہے 1 دکان دے دو، یہ بیٹے کو اتنا دے دو، یہ بیٹے کو اتنا دے دو۔ وراثت کے مسائل اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیچ میں، تاکہ ہم کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک باپ ہے، 4 اس کے بیٹے ہیں۔ سنیے کتنے اہم مسئلے ہوتے ہیں وراثت کے۔ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ باپ کی موجودگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کی موجودگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب کتنے بچے بچے؟ 3۔ تو اب جو باپ کی وراثت ہے نا، جائیداد صرف 3 بیٹوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کے چوتھا بیٹا جو انتقال کر چکا ہے اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا زندہ رہنا، موجود رہنا ضروری ہے وراثت کو پانے کے لیے۔ بیٹے کے بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے دادا، ہاں اگر دینا چاہے تو یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کو نہیں ہے، وراثت نہیں مل سکتی اس کو۔ لیکن دادا کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے باقی 3 بیٹوں سے کہہ دے کہ میرے بیٹو تمہارے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایک کام کرو، اتنا اتنا تم لے لو اور اتنا جو نا اس کے بچوں کو دے دو۔ یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن دادا اگر تقسیم کے بغیر یوں ہی چلا گیا تو اب اس کے باپ کی وراثت صرف 3 بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ لیکن ایسا اس پر عمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا، ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں وراثت کے، کہ 3 لاکھ ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹا کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کی موجودگی میں بیوی کو کتنا ملنا، شوہر کی موجودگی میں بیوی کو کتنا ملنا چاہیے اور بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے نہیں ہیں تو بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، بھائیوں کو کتنا ملنا چاہیے، ہے نا۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں، لیکن اس کو مفتیان کرام 10 15 سال گھس کر کے پڑھ کر کے جلدی سے حل نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ جماعت والوں پر ہمارے خاص طور پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے کہ یوں منٹوں میں حل کر دیتے ہیں، یوں منٹوں میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، کہ ہاں یہ دکان تم لے لو، وہ زمین تم لے لو، یہ زمین تم لے لو، ہے نا۔ کسی بھی مفتی کو آپ یہ مسئلہ دے دیں، وہ کم سے کم 2 دن کا ٹائم لے گا، دونوں گروپ کو بلائے گا، پوچھے گا پورا مسئلہ کیا ہے، بتاؤ کتنا اماؤنٹ ہے، کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد، اس کے بعد وہ فتویٰ دے گا۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ اتنے جلدی مسئلے بیان کر دیتے ہیں۔ تو عمر جیسا صحابی کہتے ہیں کہ اگر میری مجلس میں فیصلے کے وقت علی نہ ہو، یہ کتابوں میں موجود ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، پوری عدالت میں سارے لوگ ہیں، عمر ابن خطاب بیٹھے ہیں، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، ایک عورت کا مقدمہ آیا اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا زنا کا۔ تو جیسے جناب عمر ابن خطاب نے یہ سنا تو اسے فرمایا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دیا جائے، بیچ میں ٹھہرا کر کے اس کو اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے، ختم۔ آج بھی یہی اسلامی جہاں پر بادشاہ ہو، اسلامی حکومت ہو، سزا زنا کرنے والوں کی یہ کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ تو عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں ایک عورت کا مسئلہ آیا، کہا کہ حضور اس نے زنا کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو عمر ابن خطاب نے فرمایا اسے ختم کر دو۔ تو جیسے آپ نے فیصلہ سنا، مولا علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا آپ نے نبی کا فرمان یہ نہیں سنا کہ جب کوئی عورت بدکاری کرے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسے اس وقت تک کہ ختم نہ کیا جائے جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ قصور اور غلطی تو عورت کے اس بچے کی کیا ہے، بچے کی ولادت کے بعد اس کو مارا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر کو معاً وہ حدیث یاد آ گئی، نبی کا فرمان یاد آ گیا، اور عمر ابن خطاب کرسی سے کھڑے ہوئے اور فوراً فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر او کما قال، قسم رب کعبہ کی آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آج اگر مجلس میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ ذرا سوچئے وہ فیصلہ کرنے میں کتنا ڈرتے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں گا۔ یقیناً اللہ پاک نے حضرت مولا کائنات کو بے پناہ علم عطا فرمایا، بے پناہ۔ ان کے علم کی بات کریں تو لمبا وقت چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ شجاعت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب آپ بے پناہ کرتے تھے۔ حضور تو حضور، حضور کے نام کا آپ ادب بے پناہ کرتے تھے۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک جنگ ہوئی ہے جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں شارٹ کٹ انداز میں۔ مکہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 6 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے۔
ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہجرت کے 6 سال 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ مدینے سے نکلے. بیچ راستے میں حدیبیہ ایک مقام پڑتا ہے، وہاں پر مکہ والوں نے آ کر کے روک دیا، کہا آپ واپس جائیے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اس پر صلح ہوئی تھی. تو جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا نا تحریری طور پر، ٹھیک ہے ہم واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، امن و شانتی کے ساتھ عمرہ کریں گے، یہ ساری باتیں. تو اس وقت لکھنے والے کون تھے؟ مولا علی تھے. آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھا کہ یہ خط جو ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو کفار مکہ نے کہا اس کو کاٹ دیجئے، محمد الرسول اللہ جو جملہ ہے، ورڈ ہے، اس کو کاٹ دیجئے، اس پہ قلم چلائیے، ہم ان کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر ہم انہیں رسول مانے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، اس کو کاٹیے اور یہ لکھیے یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے ہے. تو حضور نے فرمایا علی کام کرو، قلم چلاؤ اور اس پر کاٹ دو. حضرت مولا علی نے قلم رکھ دیا. فرمایا حضور قیامت آ سکتی ہے لیکن علی آپ کے نام پر قلم نہیں چلا سکتا، قلم نہیں چلا سکتا. کیا ادب تھا، کیا ادب تھا. اور لوگ یہاں پر جو نا میلاد کے نام پر جو نا کیک لاتے ہیں، اس میں حضور کا نام لکھتے ہیں اور چھری سے کاٹ رہے ہیں. کبھی کسی عالم سے پوچھا آپ نے کہ یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں میلاد، خیر یہ تو محبت ہی میں کر رہے ہیں ہے نا، کوئی بے ادبی میں تو نہیں کرتا، لیکن جو لوگ بھی کرتے ہیں محبت ہی میں کر رہے ہیں. لیکن کسی سے پوچھ لیا ہوتا کہ کیک میں حضور کا نام لکھ کر کے چھری چلانا کیسا ہے، ارے وہ علی تھے کہ قلم چلانا انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور یہ کتابوں میں جملے موجود ہیں، یا رسول اللہ قیامت آ سکتی ہے، علی آپ کے نام پر قلم نہیں چلا سکتا، میں اسے کاٹ نہیں سکتا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا، قلم لے کر کے اس پر اپنا قلم چلایا، نام پر چلایا اور پھر لکھا یہ خط محمد بن عبداللہ کے جنم سے. تو یہاں سے یہ پیغام لے کر کے چلے کہ ہم سب مولا علی کے ماننے والے ہیں. تو جب مولا علی کے پاس حضور کے نام کا اتنا ادب ہے تو ہمارے پاس حضور کی بارگاہ کا کتنا ادب ہونی چاہیے. آج بہت سارے لوگ ہبلی دھارن ہو گیا سب کو مکہ مدینہ، اور ٹورس بھی بہت کھلے ماشاءاللہ، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور سب کو اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کچھ بے ادبوں کو دیکھا ہے کہ سنہری جالیوں کی طرف منہ کر کے جو نا پیٹھ پشت کر کے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر رہے ہوتے ہیں، فوٹو نکال رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ جانے کیا کہ ادب کیا ہے. وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے نا، اولیاء کرام جب جاتے تھے نا، بلکہ شیخ بایزید بستامی کے بارے میں بعض ہفتہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ بایزید بستامی حضور کی بارگاہ میں آتے، تھوڑی دیر رکتے، پھر باہر جاتے، پھر آتے، پھر باہر چلے جاتے. تو کسی نے دامن بایزید بستامی کو پکڑ کر کہا بابا تو کھڑے ہو کر کے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا ہے، کیوں بار بار آنا جانا کرتا ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اتنی دیر یہاں رکتا ہوں جتنی دیر اپنی سانس کو روک سکوں، اس لیے کہ بارگاہ رسول میں سانس لینے اور چھوڑنے کو بھی میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. سانس لینے اور چھوڑنے کو بھی میں ادب، وہ بایزید بستامی سانس لینے اور چھوڑنے کو بے ادبی تصور کریں. اور ہمارا عشق اور ہماری محبت کیسی ہے جی، بلا مبالغہ ہم جو ہے نا وہ یوں ویڈیو بنا رہے ہیں، پشت بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ عاشق عشاقوں کا ادب نہیں ہے، یہ غلاموں کا ادب نہیں ہے. غلام جاتا ہے تو نگاہیں نیچی ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے چہرہ اٹھا کر کے سنہری جالی کی طرف نہیں دیکھتے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ کیا منہ دکھاؤں اپنے رسول کو. ہاں لوگ کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو یہی تصور کر کے دیکھتے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے منہ چھپاؤں تو پھر جاؤں کس کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کے جائیں کہاں. تو اس لیے ادب پیدا کریں، بارگاہ رسول کا ادب، نام رسول کا ادب، ذات رسول کا ادب اپنے اندر پیدا کریں اگر واقعی مولا علی کے ماننے والے ہیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مولا علی نے زندگی میں جب بھی جو بھی کام کیا ہے صرف اللہ اور رسول کے رضا کے لیے کیا ہے، صرف اللہ اور رسول کے رضا کے لیے. اور اللہ ماشاءاللہ آج ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں. ایک مرتبہ ایک بڑا جلسہ ہوا تو مولانا صاحب نے کیا کیا کہ جماعت کے 11 ممبروں میں سے 10 کا نام لے لیا اور غلطی سے ایک کا نام چھوٹ گیا. اور تو میں ہاتھا پائی ہو گئی، میرا نام آپ نے کیسے نہیں لیا؟ میں نے بھی تو حصہ لیا تھا. آپ نے حصہ لیا، مولا تو جان رہے نا، نام کی کیا ضرورت ہے. خیر لوگ یہاں پر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی کہ جب بھی جو بھی کام کرتے صرف اللہ اور رسول کے لیے کرتے. کتابوں کے اندر ایک نے سینکڑوں کتابوں کے اندر اس روایت کو علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ایک مشرک کے ساتھ ہوا. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اسے مشرک کہتے ہیں. مقابلہ ہوا
مولا علی نے اس کو پٹک کر کے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا اور اس کے چھاتی پر سوار ہو گئے، چھاتی پر سوار ہو گئے۔ علی نے تلوار نکالا تاکہ اس کی گردن ماری جائے۔ قبل اس کے کہ مولا علی اس کی گردن کو اس کے تلوار چلاتے، اس نے مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جناب مولا علی کے یہ سوچ کر کہ میں کیوں نہ مرتے مرتے علی کو ذلیل کر کے مروں، حالانکہ اس علی کو کون ذلیل کر سکتا ہے جس کو عزت مولا عطا فرما رہا ہے؟ اس علی کو ذلیل کون کر سکتا ہے جو پیدا خانے کعبہ میں ہوتا ہے اور شہادت مسجد میں پاتا ہے؟ اس علی کو کون ذلیل کر سکتا ہے کہ جس کے اولاد میں حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں؟ ٹھیک ہے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا۔ اللہ اکبر! حضرت علی نے جو تلوار نکالی تھی نا اس کی گردن مارنے کے لیے، آپ نے تلوار کو اندر رکھ لیا اور اٹھ گئے اس کے چھاتی سے اور کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ تو مشرک تھا نا، دشمن خدا تھا۔ اس نے دامن علی کو پکڑ کر کے عرض کیا حضور یہ تو بتائیے میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا اس لیے تھا تاکہ آپ کا غصہ اور بڑھ جائے؟ آپ نے مجھے مارنے کی بجائے بالکل معاف ہی کر دیا۔ فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں جو لڑ رہا تھا نا تیرے ساتھ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے تو نے میرے چہرے پہ تھوکا نا تو اندر سے میرے نفس نے کہا علی اب اسے نہیں چھوڑنا، کہ اس نے تمہارے چہرے پہ تھوک کر کے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ تو جو لڑائی اللہ کے لیے ہو رہی تھی وہ ذاتی لڑائی میں تبدیل ہو گئی، اور علی لڑتا تو صرف اللہ کے لیے لڑتا، نفس کے لیے کبھی نہیں لڑتا ہے، نفس کے لیے علی کبھی نہیں لڑتا ہے۔ اللہ اکبر! کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں مولا علی کے یہ جملے اور مولا علی کا یہ کردار، مولا علی کا یہ خلوص اس کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ جانے سے پہلے قدموں میں پڑتا اور کہتا علی جب اسلام اتنا اچھا ہے اور آپ کا ایمان جب اتنا اچھا ہے اور جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کتنے اچھے ہوں گے، کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرمائیے۔ یہ مولا علی ہے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور آج ہمارا کردار اور کیریکٹر یہ ہے کہ لوگ ہم سے دوریاں اختیار کریں۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا مغربی ممالک کے لوگ، ایک نیوز بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مغربی ممالک کے لوگوں کو اگر آپ پوچھا جائے کہ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے، جو نیو مسلم ہوتے ہیں نا، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم جی جو بھی ہے جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، چونکہ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں یا تو وہ قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں یا حدیث رسول کو پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں نئے نئے، ان سے پوچھا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، فٹ فٹ وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں فلاں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ پیدائشی مسلمانوں سے پوچھو کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس اینکر نے کہا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا وہ قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ جو پیدائشی مسلمان ہوئے نا، ہوئے پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پوری زندگی مسلمان کے گھر میں گزری، لیکن پوری زندگی میں کبھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف پیدائشی مسلمان کو بٹھاؤ اور ایک طرف جو نیا نیا اسلام قبول کر کے اسلام میں آئے اسے بٹھاؤ، اور دونوں سے سوال کرو کیا طلاق کا ذکر قرآن میں ہے، تو پیدائشی مسلمان ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن وہ جو نیا نیا مسلمان بنا ہے قرآن پڑھ کے کہے گا ہاں فلاں پارے میں طلاق کا ذکر ہے، فلاں پارے میں خلا کا ذکر ہے۔ آج حال یہی ہے، موبائل کھلتا ہے، ٹی وی کھلتی ہے، ناول کی کتابیں کھلتی ہے، قرآن کبھی نہیں کھلتا ہے، ہمارا کبھی قرآن نہیں کھلتا ہے۔ ہم خود سوچ لیں نا، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں کسی کو جو ہے نا وہ خاص نظر کر کے نہیں کر رہا ہوں، ہم خود جائزہ لے لیں۔ میں مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بچپن باپ کے گھر میں، جوانی میری اسلام میں، اور بڑھاپا بھی، اور اتنے عمر میں کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو پڑھا، کتنی مرتبہ قرآن کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی عمر 70-80 سال ہو گئی، اللہ کی پناہ ایک صفحہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا ان کو، اس لیے وہ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہ وہ بات ہے، میں چاہے تو آپ کو پروف دے سکتا ہوں جو دنیا کہہ رہی ہے۔ پیدائشی مسلمان سے زیادہ قرآن کو جاننے والا وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر کے اب مسلمان ہو رہا ہے مغربی ممالک میں، یہ دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہم کبھی قرآن نہیں کھولتے، اور یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو، ان کی کردار کو، ان کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم نے آپ کو ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا اور ان کے خلوص کے بارے میں بتایا، ان کے علم کے بارے میں بتایا، حضور سے ان کی نسبت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی بہادری اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ انہیں فاتح خیبر اور شیر خدا کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا مطلب؟ شاہ مرداں، مردوں کے جو بادشاہ ہیں وہ مولا علی ہیں، مردوں کے جو بادشاہ ہیں وہ مولا علی ہیں۔ شیر یزداں، خدا کا شیر اگر کوئی ہے وہ مولا علی ہے۔ قوت پروردگار، پروردگار کی قوت اگر کوئی ہے تو مولا علی ہے۔ پھر کہنے والے کہتے ہیں لا فتح الا علی، ہے نا، فتح نہیں ہے مگر علی کے لیے۔ لا سیف الا ذوالفقار، تلوار نہیں ہے مگر علی کی تلوار۔ مولا علی کو اللہ پاک نے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ بدر میں آپ تھے، احد میں آپ تھے، یہ اصحاب بدر کے جو نام ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کے کیا کیا کرامتیں ہیں اور کیا کیا آپ نے بہادری دکھائی ہے، وقت نہیں ہے۔ احد میں آپ تھے۔ ایک ہے جنگ یا غزوہ خیبر۔ خیبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک جنگ ہوئی تھی، بس آخری بات، مدینے میں یہود آباد تھے، مدینے میں یہود آباد تھے۔ یہودیوں کا جو سردار تھا اس نے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ اور پلان اور پروگرام بنایا، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بات ظاہر فرما دی۔ اور یہود جو نا یہ اسلام کے کل بھی کٹر دشمن تھے، آج بھی اور آخر تک رہیں گے، اس لیے کہ واضح لفظوں میں رب نے فرمایا قرآن میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ، نہیں ہوں گے۔ یہ تو رب نے واضح لفظوں میں فرمایا۔ سب سے کٹر انہوں نے حضور کو بہت مرتبہ مارنے کی کوشش کی، بہت مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے نیچے بٹھایا اور بٹھا کر کے اوپر سے بڑا پتھر ڈھکیل دیا تاکہ وہ پتھر حضور پر گرے اور حضور شہید ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ پتھر زمین پر آتا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی ہٹ کے پتھر زمین پر گرا۔ ایک مرتبہ خیبر ہی کے جنگ میں بکرے کے گوشت میں خطرناک زہر ملا کر کے حضور کو مارنا چاہے انہوں نے، اور 2-3 صحابہ کی شہادت ہو بھی گئی کھانے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بنے ہوئے گوشت کے کباب کو اٹھایا، وہ بنا ہوا گوشت کا کباب بول پڑا یا رسول اللہ مجھے مت کھائے، مجھ میں زہر ہے۔ وہ رسول ایسے کہ بنا ہوا کباب ان سے کلام کرتا ہے، بے جان پنتن ان سے کلام کرتا ہے، تو اللہ اکبر سرکار نے رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مارنے کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا۔ تو یہودیوں کے سردار نے حضور کو قتل کرنے کا جب پلان اور پروگرام بنایا تو اس پاداش میں نبی پاک نے اور تمام صحابہ نے مل کر کے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، مدینے سے نکال دیا۔ مدینے کے دور جو ہے نا 12 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے خیبر کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کے یہودی لوگ آباد ہوئے، ٹھیک۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ 1500 صحابہ کو لے کر کے مکہ جا رہے تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو جب یہودیوں کو معلوم پڑا کہ سارے صحابہ تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں، مدینہ خالی ہو چکا ہے، صرف بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مدینے کو ہم تہس نہس کر دیں گے، اس ارادے سے یہ لوگ نکلے ادھر۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، ادھر حضور ادھر سے نکلے، یہاں تک کہ جب یہودیوں کو پتا چلا کہ حضور اب 1400 صحابہ کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں تو یہودی جو ہے نا وہ خیبر کے قلعوں میں جا کر کے چھپ گئے۔ بہت سارے قلعے تھے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے 21 دن وہ جنگ ہوئی ہے، اور رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ فجر کے نماز کے فوراً بعد جنگ شروع ہوتی تھی اور شام تک جنگ چلتی تھی، 21 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ پورے لشکر کا سپہ سالار نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، فتح نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب عمر کو بنایا، فتح نہ ہوئی، اور صحابہ کو بناتے رہے۔ اور جب بالکل ایام گزرتے گئے تو نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کل انشاءاللہ ہمیں فتح ضرور ہوگی، کل ہمیں خیبر فتح ضرور ہوگا، اور کل خیبر اس کے ہاتھوں میں فتح ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ نبی نے یہ بشارت سنائی، نام نہیں بتایا نبی نے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے یہ فرمائی کل اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری خوشخبری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تمام صحابہ پریشان تھے کہ میرا نام آئے گا، میرا نام آئے گا، میرا نام آئے گا۔ 1400 صحابہ تھے نا، صبح کا انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار میں عمر ابن خطاب نے تو آنکھیں تک نہیں لگائی، پیٹھ تک زمین کو نہیں لگائے، پوری رات بیداری میں آپ نے گزاری، ہو سکتا ہے کہ میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا تمام صحابہ موجود ہیں، نبی نے ادھر دیکھا، نبی نے ادھر دیکھا، نبی نے ادھر دیکھا، سب صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی علی مرتضی غیر حاضر ہیں، علی موجود نہیں ہے۔ صحابہ سے میرے نبی نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ کہا لے کر کے آؤ۔ ایک صحابی گئے اور اٹھا کر کے پکڑ کر کے لے آئے۔ کہا علی تم کیوں حاضر نہیں ہو؟ یا رسول اللہ آنکھ کھلتی نہیں، آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔
اتنا کہنا تھا کہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی کے آنکھوں پر لگایا. لگانے کی دیر تھی کہ آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور یوں لگتا تھا کہ کبھی درد ہوئی نہیں تھی. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر علی اب تمہیں خیبر کو فتح کرنا ہے. حضرت مولا کائنات بہت تفصیلی واقعہ ہے, میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک جماعت کو لے کر کے آپ گئے اور جو بڑا خیبر یہ تھا قلعہ تھا, اس کے اندر مرعب نامی ایک بڑا بہادر انسان تھا. پورے یہودیوں میں اس جیسا کوئی مرد نہیں تھا, وہ تنہا 1000 کے برابر تھا. اور جب علی کو دیکھا تو کہا علی تم جانتے ہو میں ایک تنہا 1000 کے برابر ہوں. علی نے فرمایا میں تو تجھے نہیں جانتا لیکن میں اپنے بارے میں ضرور جانتا ہوں کہ میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کس کو کہتے ہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے. عربی میں شیر کے لیے 600 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 600 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر شیر اپنے جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو, خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو, تو اسے اسد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں اسد کہا جاتا ہے. شیر جو نا اپنے کمرے سے باہر آئے اور شکار کی طرف دیکھے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ کہا جاتا ہے. اور اگر شیر اپنے شکار کو پکڑ لے اور اس کی سانس کو روک دے اسے عباس کہا جاتا ہے. اور اگر شیر اس اپنے شکار کے 2 ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہا جاتا ہے. اسے حیدر کہا جاتا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو. شیر اگر اپنے گھر میں موجود ہو, کسی پر حملے کا اس کا ارادہ نہ ہو, چپ چاپ بیٹھا ہو, تو اسے اسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں. اور شیر اپنے خیمے سے باہر آ جائے اور حملے کے بارے میں صرف سوچ لے اسے حمزہ کہتے ہیں. اور اگر شیر اپنے شکار کو دبوچ لے اور اس کی سانس کو روک دے اس کو عباس کہتے ہیں. اور شیر اپنے شکار کے 2 ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کے 2 ٹکڑے کر دے. اللہ اکبر. یہ باتیں ختم ہوئی. اس کے بعد وہ مرعب نامی جو شخص تھا یہودی, اس نے ذرا پہن کر کے رکھا تھا, ایک نے 2 لوہے کے, لیکن اس کے باوجود حضرت کرار نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دے اور اس کے گھوڑے کی بھی 2 ٹکڑے فرما دیا آپ نے, ہے نا. اور پھر آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا. اور جب فتح سے آپ لوٹ کر کے آئے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے اور دعاؤں سے نوازا ہے اور فرمایا کہ اللہ سے بھی تم سے خوش ہو گیا اور میں بھی تم سے خوش ہو گیا. مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا علی سے نبی نے پوچھا یہ کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ غم کے آنسو نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں, اس لیے کہ آج میرا رب مجھ سے خوش ہوا ہے اور آقا کی بھی خوشی کا پروانہ مل گیا ہے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کو بتاتا. دیکھیے صحابہ میں جنگ ہوئی ہے. صحابہ میں جنگ جمل, جنگ صفین اس کو کہا جاتا ہے, جس کو لے کر آج پوری دنیا میں خاص طور پر پڑوسی ملک میں بہت افراتفری ہے, بہت افراتفری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کو حق پر بولیں اور کسی صحابی کو غلطی پر بولیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں سیدہ عائشہ بھی آئی ہے. مولا علی کے مقابلے میں عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام بھی آئے ہیں. مولا علی کے مقابلے میں خاص طور پر امیر معاویہ بھی آئے ہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں حضرت علی کے جنگ میں جب بھی مسلمان آئے ہیں, صحابہ آئے ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. وہ جو صحابہ ہیں وہ خطا پر تھے, غلطی بھی ہم نہیں کہیں گے, خطا کہیں گے. اور کون سی خطا؟ خطا اجتہادی. اور خطا اجتہادی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلط بھی ہو تب بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. جیسے اماموں میں اختلاف ہے نا, ایک امام صاحب بولتے ہیں کہ 1 بجے زور کا وقت شروع ہوتا ہے, ایک امام صاحب بولتے ہیں کہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے فار ایگزامپل. تو اگر 1 بجے والے امام درست ہیں تو انہیں 2 ثواب ملے گا, ایک تو صحیح مسئلہ نکالنے کا اور ایک تو اجتہاد کرنے کا. اور اگر 12:30 بجے جس امام نے تحقیق کر کے بتایا ہے اگر وہ غلطی پر بھی ہیں تو انہیں اجتہاد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا, اسی کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. تو اب یہ صحابہ میں جو مشاجرات صحابہ ہوا ہے, ہم اس کو اختلاف بھی نہیں بولیں گے, مشاجرات صحابہ کہتے ہیں اس کو. آپس میں ان کا اختلاف تھا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم چھوٹوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی دے معاذ اور کسی کی تعریف کریں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کی تم عزت کرو. صحابی چاہے ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو, سب ہمارے لیے برابر ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ کسی صحابی کی برائی نہ کرے, کسی صحابی کی توہین نہ کرے.
چونکہ میں آپ کو ریفرنس اور حوالہ دے سکتا ہوں، عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کفر ہے، فقہا نے لکھا ہے، عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے توہین عالم کی کفر ہے، کفر کا مطلب کافر ہو جائے گا۔ عالم تو عالم ہے، صحابی تو بہت بڑی بات ہے، صحابی تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی صحابی رسول کی توہین کی، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم ان صحابہ کے بارے میں کلام کریں، اب تک جو ہم سنتے آئے ہیں اسی پر عمل کریں۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ حق پر ہیں، اور تمام صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر ابن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہی ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے، یہی تمام صحابہ اور تمام اولیاء کا یہی مسلک ہے، ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے۔ خدا را کسی کا بیان سن کر یوٹیوب میں یا کسی جاہل پیر کے پیچھے جا کر کسی صحابی کے گستاخ نہ بنے، کسی ولی کے گستاخ نہ بنے، کسی عالم کے گستاخ نہ بنے، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا علی کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کا میں نے عشق کبھی آپ کو نہیں بتایا، مولا علی کا کے اندر جو خدا کا خوف تھا وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، مولا علی کے جو فیصلے تھے نا وہ میں نے بھی آپ کو نہیں بتایا۔ بہت لمبی ان کی زندگی ہے، کتابوں میں پڑھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور میری ان باتوں کو خاص طور پر اپنے تختی دل پر محفوظ کیجئے کہ اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کی محبت یا آل نبی کی محبت جو ہے نا انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی ضرور کام آئے گی۔